ایک میسیج آیا مجھے بڑے عرصے بعد, کوئی ایسی ای میل آئی جس کو دیکھ کے نا میرا دل جو ہے نا واقعی بڑا غمگیدہ ہو گیا. یعنی مجھے اس سے واقعی بڑا دکھ ہوا. دکھ ایسے ہوا کہ یار کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کتنے بیچارے بد قسمت ہوتے ہیں. ان کی صرف بیچاروں کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو ابھی ایک لڑکی نے مجھے ای میل بھیجی. مجھے نا مایوسی سی, ڈپریشن سا ہوا اس کو جب میں پڑھ رہا تھا. تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ای میل کے. اس نے, ایک لڑکی نے کہا کہ حارث, unfortunately I couldn't, with the heavy heart I have to say this, that I am stopping myself to watch your channel. یعنی وہ کہہ رہی, میں بڑے غمگیدہ حالت میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھوں گی. میں آپ کو 1 سال سے مذہبی روایت کی طرح سنتی چلی آ رہی ہوں. اینڈ آئی وش ان مائی لائف, اور میری یہ امید تھی کہ میں ایک دن زندگی میں آپ سے ضرور ملوں. آپ کو نہیں پتا کہ ہاؤ مچ یور نالج اینڈ یور وے آف ڈسکرائبنگ دا ڈارک ریالٹیز آف سوسائٹی افیکٹس می ان پازیٹیولی اینڈ وے می میڈ می اویئر اباؤٹ سو مینی تھنگ. یعنی آپ کو نہیں پتا حارث کہ آپ کی باتوں نے کیسے مجھے, جو ہماری اپنے ہی معاشرے کی کالی حرکتیں ہیں, جو ریالٹیز ہیں, جو حقیقتیں ہیں, اس سے پردہ اٹھایا. حالانکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو مذہب ہے میں بہت پہلے چھوڑ چکی تھی, جب میں نے آپ کا نام بھی نہیں تھا سنا اور آپ کے کام سے واقف بھی نہیں تھی. یعنی یہ مذہب سے پہلے دور ہو چکی تھی. لیکن ریسنٹلی انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ اس میں اور بھی بہت چیزیں ہیں, بہت سارے سچ ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اب میں ایک نارمل زندگی نہیں جی سکتی, کیونکہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جاہل لوگ ہیں, لا علم لوگ ہیں, اور میں ان کو ٹیبل پر بٹھا کے ان کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر سکتی. میں اپنے نظریات کا اظہار نہیں کر سکتی, اپنی اوپینینز نہیں دے سکتی, کیونکہ وہ میری طرح کے صبر و تحمل والے نہیں ہیں. ڈفرنس یعنی اپنے سے الٹی اوپینین رکھنا, ڈفرنٹ رائے رکھنا, یہ ایک گناہ ہے. اگرچہ آپ ایک بہت دور کی دنیا میں رہ رہے ہو, آپ 7 سمندر دور ہو, لیکن I feel you are truly a genuine person, a true soul, full of life and colors, and I literally cried my eyes out for having a friend like you. Oh, okay, well, thank you. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے obviously ان کو بڑی ایموشنل حالت میں انہوں نے یہ لکھا, but I know you ain't a friend of mine. اب انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں, میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آپ میرے سے اتنے دور ہو, لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ میرے دوست نہیں ہو. یعنی میں ان کا دوست نہیں ہوں, ظاہر بات ہے میں ان کو نہیں جانتا, میں نے تو پہلی دفعہ ان کی ای میل پڑھی. لیکن even if you share so much on your channel, I can't share with you. یعنی آپ تو اپنے حارث, آپ تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں چینل پہ آ کے, اور میں نے کسی سے کہا کہ یہ میری تھیراپی ہے ایک لحاظ کی, دل کی بھڑاس میں نکالتا ہوں. تو لیکن یہ لوگ کدھر جائیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود اپنی دل کی بھڑاس نہیں نکال سکتی, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی باقی کی زندگی کدھر گزارنی ہے. یعنی پاکستان میں رہنا ہے انہوں نے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر میں ان کی شادی ایک مسلمان گھرانے میں ہی ہونی ہے, اور ان کو ایک مسلمان گھرانے میں ہی سیٹل ڈاؤن ہونا پڑے گا. تو میں اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے اب میں نے سچ کو دیکھنا بند کر دیا, سچ کو میں نے ڈھونڈنا ہی نہیں ہے. ٹوڈے آئی ریئلی فیل دا ٹرو. آج مجھے سمجھ آئی کہ لا علمی ایک نعمت ہے. یہ جو محاورہ ہے نا, اگنورینس از اے بلس, اردو میں اس کو کہیں گے لا علمی ایک نعمت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ لا علمی ایک نعمت ہے, اور یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں لا علم ہی رہوں. میرا کوئی مذہب تو نہیں ہے, لیکن میرے کچھ مورلز ہیں, میرے کچھ اقدار ہیں, اخلاقیات ہیں, میری اخلاقیات, میرے میں انسانیت ہے. اور اب میں دعا کرتی ہوں, I know you hate that to hear that yes, but I understand, but yes, I pray to divine power that you will keep spreading positivity and you be safe and secure, کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور صاف ستھرے رہیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا دراصل کہ کیا فائدہ ہے دماغ کو آزاد کرنے کا, کیا فائدہ ہے کہ میں آزادی کے ساتھ زندگی, یعنی سوچنے کی, کیونکہ
نہ تو میں ایک آزاد شہری کی طرح زندگی جی سکتی ہوں. شادی تو اینڈ میں مولوی کے ساتھ ہی ہونی ہے, کسی مومن کے ساتھ ہی ہونی ہے جو کہے گا وہ نماز نہیں پڑھی تو نے, بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تو نے, کیا فائدہ. آئی نو کہ کچھ سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے ہوتے بھی ہیں. آپ کو کیا پتا, یہ تو وہ ٹاس آف دا کوائن ہے نا کہ اگلا بندہ زیادہ دینی نکلا یا کم دینی نکلا. نیٹ فلکس پہ ڈرامے دیکھنے والا نکلا ہے, یا ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ ذاکر نالائق کو سننے والا نکلا ہے. یو نیور نو دیٹ. تو وہ کہتی اس کا کیا فائدہ. تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ میں نے اب لا علم ہو جانا ہے, میں نے جہالت کو اپنانا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو سنتی رہی, اور یہ بات صحیح ہے, میں نے ان کو ایک لحاظ سے یہی کہا کہ ہاں بھائی اگر آپ کی زندگی اگر مجھے نہ سننے سے بہتر ہوتی ہے تو نہ ہی سنیں, کیونکہ زندہ تو آپ نے اسی معاشرے میں رہنا. لیکن میں نے ان کو ایک جواب دیا, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے ان کو جواب دیا کہ آئی وش یو بیسٹ آف لک. ہاں اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مجھے سننے سے آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے یا آپ کو مصیبت میں آ رہی ہے تو آپ اس کو سننا چھوڑ دیں. لیکن جب ایک دفعہ آپ اس بڈھنگے ڈوگما سے اٹھ جاتی ہیں, جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے, پھر آپ دوبارہ یو کین نیور گیٹ بیک انٹو اٹ. آپ دوبارہ اس میں کبھی نہیں جا سکتے, جتنا مرضی دھکا لگا لیں آپ, نو میٹر ہاؤ مچ یو فورس یور سیلف, دس ول آلویز بی اے چیلنج فار یو. یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. لیکن بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو فورس کریں, کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے آنکھیں بند کرنے کو فورس کرنے کی بجائے آپ آلٹرنیٹیوز کو کیوں نہیں دیکھتے. بہت سارے ایتھیسٹ بھی ہیں پاکستان میں. اٹ ڈزنٹ گارنٹی اے سکسیزفل میرج. پتہ نہیں آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور وہ سکسیزفل بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن آلٹرنیٹیو کی طرف دیکھیں تو صحیح. کیا پتا آپ کی کسی ایسے کے ساتھ شادی ہو جائے جو باہر جانے کا خواہاں ہو, باہر کے ملک میں چلا جائے. تو اپنے آپ کو میرے خیال سے اگنورنس میں فورس کرنا جو ہے یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اس طرح میں آپ کو یقین دلا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح آپ کبھی خوش نہیں ہوں گی. آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی اس طرح کہ میں نے اب اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے, وہ جس طرح کبوتر مٹی میں سر دے دیتا ہے. اس سے آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوگی. اس کے اوپر رچرڈ ڈاکنز نے کہا تھا کہ فیتھ از ناٹ اے میٹر آف پالیسی. یعنی آپ ایسے کوئی سوئچ بٹن نہیں ہے کہ آپ کہیں گے آج سے میں نے نا, کیونکہ مجھے فائدہ ہے اس میں, آج سے میں نے اللہ کے اوپر یقین کر لینا اور رسول اللہ کے اوپر یقین کرنا. ایسے ہو نہیں سکتا. آپ جتنا مرضی کر لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے آرگومنٹس تو سن لی ہیں کہ یہ بھونڈی باتیں, بھونگیاں ہیں, یہ اگر سچ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ اس کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کر سکیں گی. تو بجائے اس کے کہ آپ اتنی جلدی ہار مان لیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہاں چلو جی میری امی ابو نے اس چاچے کے لڑکے کے ساتھ شادی کی ہوئی جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے, وہ مسجد میں بھی جاتا ہے, نمازیں, بڑا دینی پرہیزگار بچہ ہے وہ, اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں, چلو چپ ہو جائے. یہ اس سے آپ کبھی خوش نہیں ہوں گی. اس لیے آپ گھر والوں کے ہی فورس کوئی ان کے اوپر چلائیں, اپنی جتنی چلا سکتے ہیں, کہ کسی کو دیکھیں کہ کچھ بڑے ماڈرن مسلمان بھی ہیں, بڑے یعنی لبرل قسم کے مسلمان بھی ہیں, اور ان میں سے بھی ایسے مسلمانوں کو دیکھیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, جو دلہن کو باہر لے جائیں گے, باہر چلی جائیں گی, تب آپ ہو سکتا کچھ اور آپ کی زندگی ہو. تو بہرحال یہ آپ کے فیصلے ہیں. لیکن میں آپ کو, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسے معاشرے میں 21ویں صدی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو اپنے آپ کو, ایک تو ہوتا ہے نا خواہشوں کا گلا گھونٹنا, وہ تو اور چیز ہے. چلو آپ کو وہ گھڑی لینی ہے, نہیں لے سکتے, چلو یار کوئی بات نہیں, گاڑی لینی ہے کوئی بات نہیں, سوزوکی مہران لے لیتے ہیں, انڈرسٹینڈ ہے. لیکن اپنی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے. اس سے بڑا ظلم میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ غریب سے غریب انسان بھی جو ہے نا, وہ کم سے کم بڑا خواب تو دیکھ سکتا ہے نا. وہ خواب تو دیکھ سکتا ہے کہ میں ایک دن گاڑی لوں گا, گھر لوں گا, اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا. لیکن یہ ایسا معاشرہ ہے کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ خدا اور یہ اسلام اور یہ مذہب جو ہے, یہ ساری جھوٹی چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ سوچیں گے تو اس کے ریپرکشنز ایسے ملیں گے کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی یا مر ہی جائیں گے آپ. Anyhow, that was very sad. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.